اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب احادیث الانبیاء، حدیث نمبر 3482، اردو ترجمہ۔ مجھ سے عبداللہ بن محمد بن اسما نے بیان کیا، کہا ہم سے جویریہ بن اسما نے بیان کیا، ان سے نافع نے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا تھا، جسے اس نے قید کر رکھا تھا، جس سے وہ بلی مر گئی، اور اس کی سزا میں وہ عورت دوزخ میں گئی۔ جب وہ عورت بلی کو باندھے ہوئے تھی تو اس نے اسے کھانے کے لیے کوئی چیز نہ دی، نہ پینے کے لیے، اور نہ اس نے بلی کو چھوڑا ہی کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے ہی کھا لیتی۔ حدیث نمبر 3483، اردو ترجمہ۔ ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، ان سے زبیر نے کہا، ہم سے منصور نے بیان کیا، ان سے ربیع بن حراس نے کہا، ہم سے ابو مسعود عقبہ بن عمرو نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے اگلے پیغمبروں کے کلام جو پائے ان میں یہ بھی ہے کہ جب تجھ میں حیا نہ ہو تو پھر جو جی چاہے کر۔ حدیث نمبر 3484، اردو ترجمہ۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے منصور نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے ربیع بن حراش سے سنا، وہ ابو مسعود انصاری سے روایت کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلے پیغمبروں کے کلام میں سے لوگوں نے جو پایا یہ بھی ہے کہ جب تجھ میں حیا نہ ہو پھر جو جی چاہے کر۔ حدیث نمبر 3485، اردو ترجمہ۔ ہم سے بشر بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا ہم کو یونس نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں سالم نے خبر دی، اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند زمین سے گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا، اسے زمین میں دھسا دیا، اور اب وہ قیامت تک یوں ہی زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ یونس کے ساتھ اس حدیث کو عبد الرحمن بن خالد نے بھی سحری سے روایت کیا۔ حدیث نمبر 3486، اردو ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا، کہا مجھ سے عبداللہ بن طاؤس نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم دنیا میں تمام امتوں کے آخر میں آئے، لیکن قیامت کے دن تمام امتوں سے آگے ہوں گے، صرف اتنا فرق ہے کہ انہیں پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں بعد میں ملی، اور یہی وہ جمعے کا دن ہے جس کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ یہودیوں نے تو اسے اس کے دوسرے دن یعنی ہفتے کو کر لیا، اور نصارہ نے تیسرے دن یعنی اتوار کو۔ حدیث نمبر 3487، اردو ترجمہ۔ پس ہر مسلمان کو ہفتے میں ایک دن یعنی جمعے کے دن تو اپنے جسم اور سر کو دھو لینا لازم ہے۔ حدیث نمبر 3488، اردو ترجمہ۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن مرہ نے کہا کہ میں نے سعید بن مسیب سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے مدینے کے اپنے آخری سفر میں ہمیں خطاب فرمایا، اور خطبے کے دن آپ نے بالوں کا ایک گچھا نکالا اور فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ یہودیوں کے سوا اور کوئی اس طرح نہ کرتا ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بال سنوارنے کا نام الزور یعنی فریب و جھوٹ رکھا ہے۔ آپ کی مراد وسال فی العشر سے تھی، وسال فی الشعر سے تھی، یعنی بالوں میں جوڑ لگانے سے تھی، جیسے اکثر عورتیں مثنوی بالوں میں جوڑ کیا کرتی ہیں۔
آدم کے ساتھ اس حدیث کو غنزر نے بھی شعبہ سے روایت کیا ہے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب احادیث الانبیاء کی حدیث نمبر 3482 سے 3488 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔